بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیع بصری کالم عالم پرواز کے ساتھ طاہر پرواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ پہلے سبسکرائب کا بٹن دبا دیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں، اور سارا یہ کالم سننے اور دیکھنے کے بعد آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا اگر پسند آئے، اور دوستوں کو بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو بات شروع کرتے ہیں۔ میں اپنے ایک شعر سے شروع کرتا ہوں۔ دور جاتے راستوں کو دیکھتا ہوں بار بار، دور جاتے راستوں کو دیکھتا ہوں بار بار، ایک اداسی کا سفر اور ایک مسلسل انتظار۔ یہ شعر میں نے کیوں پڑھا ہے؟ بیرون ملک مقیم پاکستانی جو اپنی دھرتی سے دور ہے، اپنے گھروں سے دور ہے، اپنے والدین سے، اپنے پیاروں سے دور ہے، وہ دن رات مشقت کرتے ہیں اور انہیں یاد آتی ہے اپنے وطن کی۔ میرے وہ دوست، وہ بہن بھائی جو اس وقت باہر دنیا میں مختلف جگہوں پر مختلف کام کر رہے ہیں، دن اور رات کا ان کو پتہ نہیں ہوتا، دو دو جگہ، تین تین جگہ وہ نوکری کرتے ہیں، تب کہیں جا کر وہ اپنے اخراجات اور یہاں وطن میں بیٹھے اپنے عزیز و اقارب والدین، ان کی وہ خدمت کرتے ہیں۔ جو والدین کی خدمت کرتے ہیں، جو اپنے اقربا کی دیکھ بھال کرتے ہیں، بلا شبہ وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں میرے نزدیک۔ اور ایسے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو والدین کی پرواہ نہیں کرتے۔ والدین کی تنہائی وہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ایک وقت تھا جب بادل گرجتے تھے تو ماں یا باپ کی گود میں بچہ سہم کے بیٹھ جاتا تھا۔ آج ان ماں باپ کو اپنے بڑھاپے میں اپنی اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور وہ ان کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ باپ تنکا کر کر ایک بچوں کے لیے وراثت بناتا ہے تاکہ میرے بچے میرے بعد خوشحال رہ سکیں۔ اور پچھلے دنوں ایک انتہائی دکھ دینے والا واقعہ سامنے آیا کہ ایک بارش باپ، دو بیٹے باپ کے منہ پر جوتے مار رہے ہیں کہ ہمیں جائیداد ہمارے نام کرو۔ وہ اس وقت تو دونوں کے دونوں جیل میں ہیں، اور اس قدر نفرت کی جا رہی ہے ان لوگوں سے کہ جو باپ کی دعا کے بارے میں تو مشہور ہے کہ باپ کی دعا لازماً قبول ہوتی ہے۔ ماں کے تو پاؤں میں جنت ہے، ماں کی دعاؤں کی تو کیا بات ہے، لیکن باپ کی دعا رد نہیں ہوتی، یہ کہا جاتا ہے۔ تو جو والدین کا خیال نہیں کرتے، ان کے لیے میرے ایک دوست ہیں، میرے بچپن کے اسکول کے زمانے کے، فضائیہ میں بہت بڑے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ انہوں نے ایک پوسٹ بھیجی کہ ان سے میجر واجد ہیں سی ایم ایچ راولپنڈی کے، ان کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہمارا ویلفیئر اور ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، ڈائریکٹریٹ ہے، ہم نے ایسے بوڑھے والدین جو ریٹائرڈ ہے فوج سے، یا ان کی بیوہ خواتین جو بزرگ مائیں ہیں، ان کے لیے ہم نے ایک سینٹر بنایا ہے جہاں ان کی دیکھ بھال کی جائے گی جب تک وہ چاہیں۔ بعض کو مالی مشکلات بھی پیش آتی ہیں، ایسے بچے بھی ہیں کہ ماں باپ کے اے ٹی ایم کارڈ ان کے پاس ہیں، ماں باپ کو پیسہ نہیں دیتے وہ، اور ماں باپ جو ہے ان کی پینشن بھی وہ بچے لے جاتے ہیں۔ یہ عام تاثر ہے، اور یہ ایسی کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا۔ یہ چاہے سول ہو یا فوج ہو، انسان دونوں طرف ایک انداز میں ان کی جو جبلت ہے وہ ایک ہوتی ہے، ہیومن انسٹنکٹ جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ عادات جو ہیں یہ مختلف نہیں ہوتی۔ تو ایسے فوجیوں کے لیے سی ایم ایچ راولپنڈی میں ایک
میں تو کہوں گا پناہ گاہ یا ان کی دیکھ بھال کے لیے، کہ جہاں انہیں گھر سا ماحول ملے گا، ان کی تمام ضروریات پوری ہوں گی، جنہیں ان کے بچے چھوڑ گئے یا وہ تنہائی کا شکار ہیں، والدین جو تنہائی کا شکار ہوں۔ آپ نے دیکھا یہ چیز تو اولڈ ایج ہومز جو ہے یہ تو یورپ کی کہانی تھی، یہ پاکستان میں آ چکی ہے۔ پاکستان میں اولڈ ایج ہوم بہت ہیں جہاں بچے اپنے والد یا والدہ کو چھوڑ جاتے ہیں، اور بعض جو ایسے درد مند دل رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے ایسے ادارے بنائے ہیں جو ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اپنے والدین سے پیار کیجئے، آپ کے والدین ہی آپ کا سرمایہ ہے۔ ان کی جو چیزیں ہیں جتنی ہیں ان کی طرف زیادہ توجہ نہ دیں، وہ انہوں نے آپ کو ہی دے کے جانی ہے، وہ ساتھ کوئی نہیں لے کے جائے گا، اور آپ بھی جو چھوڑ کے جائیں گے اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جائیں گے۔ آپ آج جو والدین سے سلوک کریں گے آپ کی اولاد بھی آپ سے وہی سلوک کرے گی۔ اب چلتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف۔ عمر عطا بندیال 15 دن رہ گئے موصوف کی روانگی میں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے سے ریٹائر ہو رہے ہیں 16 ستمبر، اور 17 ستمبر کو نامزد جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ، وہ یہ سنبھال لیں گے عہدہ۔ یہ 15 دن پہلے ان کو خیال آیا، بڑک ماری انہوں نے کہ آئین کے خلاف کوئی کام نہیں ہونے دوں گا۔ بہت اچھے، 15 دن پہلے یہ کیوں خیال آیا؟ یہ تو آپ کو تھرو آؤٹ جتنا عرصہ آپ چیف جسٹس رہے ہیں، یہ آپ کو تب بھی یہ آنا چاہیے تھا خیال۔ آپ کے پاس ایک کیس پڑا ہوا ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا، اس کا فیصلہ کیا آپ نے؟ کوئی ہیئرنگ کی؟ کوئی پوچھے آپ سے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ہے آپ کے پاس جواب؟ آپ من پسند کیس سنتے رہے ہیں، آپ کے جج جو ہیں ان پر الزامات لگتے رہے ہیں، کسی کے لیے ٹرک کھڑا ہوتا تھا، کسی کے لیے کچھ۔ تو یہ آئین سے آپ کو اتنا پیار کب سے ہو گیا؟ اس وقت آپ کو آئین سے پیار کیوں نہیں ہوا جب آپ پی سی او جج یہاں بنے ہوئے تھے؟ وہ پی سی او جج کہاں ہے؟ پوچھیں ذرا ثاقب نثار سے، پوچھئے اور لوگوں سے، افتخار چودھری سے پوچھیں۔ وہ آئین والے کلمے تو آپ سب نے پڑھے ہیں، لیکن آئین کا خیال کسی نے نہیں کیا۔ آج اگر ہماری عدلیہ واقعی من و عن اس اصول پر عمل کرتی کہ آئین کے خلاف کوئی کام نہیں ہونے دیں گے، تو اس ملک میں ایک بھی مارشل لا نہ لگتا، اس ملک میں سکون ہوتا، سکھ ہوتا، آئین سے ماورا کوئی چیز نہ ہوتی۔ پی سی او جج اگر آج آپ کے ارد گرد نظر آئیں تو کیا آپ ان کو آئین کے مطابق کہیں گے یا آئین سے ماورا کہیں گے؟ پہلے اپنے گریبان میں جھانکیے، پھر بات کیجیے۔ آپ جا رہے ہیں، عزت سے جائیے اور باقی زندگی عافیت سے گزاریے۔ اب آتے ہیں کہ معیشت کا کیا حال ہے۔ معیشت کا حال اس قدر برا ہے، اگر وقت پر جیسے تمام حکومتیں کیا کرتی تھیں، پی ٹی آئی اور ان کے اتحادی، انہوں نے جو حکومت بنائی تھی، جو ان کو حکومت بنا کر دی گئی تھی، اگر وہ وقت پر آئی ایم ایف سے معاہدے کر لیتے تو آج اتنا بڑا ہمیں ان کی شرائط نہ ماننا پڑتی۔ ان کی شرائط بڑھتی گئیں، بلکہ گزشتہ پی ڈی ایم کی حکومت میں آئی ڈونٹ کیئر کہہ کے اسحاق ڈار نے ان کو مزید ان کی دم پہ پاؤں رکھ دیا۔ پھر آئی ایم ایف نے آپ کی ناک سے لکیریں نکلوائی، اور جو پھر آپ پر شرائط عائد کی، ان کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارا نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ وہ فرما رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی منظوری کے بعد بلوں میں کمی کی جائے گی۔ منظوری وہ دیں گے، آپ صرف اعلان کرنے کے لیے ہیں، آپ درمیان میں پوسٹ آفس ہیں۔ یہی ہے ساری صورتحال۔ اسٹاک مارکیٹ میں 1700 پوائنٹ کی کمی ہوئی، جو پھر 1200 پوائنٹ تک رہی،
اور جو ڈالر ہے وہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اب وہ آوارہ ہو چکا ہے. ڈالر کے لیے آپ کو اوپن مارکیٹ کو بند کرنا پڑے گا. جب تک اوپن مارکیٹ بند نہیں ہوگی ڈالر کا یہی حال ہوگا. جب تک آپ کی سرحدیں محفوظ نہیں ہوں گی ڈالر سمگل ہوتا رہے گا. سرحدیں کیوں محفوظ نہیں ہیں اس کا جواب کون دے گا؟ سرحدی محافظ دیں گے یا کسٹم والے دیں گے یا ایئرپورٹ پر بیٹھے لوگ دیں گے؟ کوئی تو اس کا جواب دے گا نا. کیونکہ ہمارے تو جو بندہ آتا ہے نگران حکومت کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ چیزیں سمگل ہو رہی ہیں، چینی سمگل ہو رہی ہے، ڈالر سمگل ہو رہا ہے. سب کچھ اگر سمگل ہو رہا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ صرف یہ بتانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ نے کیا اقدامات کرنے ہیں. یہ تو وار فوٹنگ پہ، جنگی بنیادوں پہ آپ کو کام کرنا چاہیے. نہیں تو معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، اس سے زیادہ تباہی اور کیا ہوگی. اور ایک ملاقات صحافیوں سے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بھی کی ہے اور اس میں وضاحتیں جو دی ہیں بجلی کے بلوں کے حوالے سے، انہوں نے کہا یہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے. یہ جملہ بڑا پٹا ہوا جملہ ہے. یہ جو لوگ سینہ کوبی کر رہے ہیں، جو ٹی وی کی اسکرینوں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ کوئی سیاسی کارکن نہیں ہے. کسی سیاسی جماعت کا آپ نے جھنڈا دیکھا ان کے ہاتھوں میں؟ کوئی سیاسی نعرہ ان سے سنا آپ نے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیاسی طور پر سامنے آئے ہوئے ہیں. یہ پیٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں، آنکھوں سے رو رہے ہیں، اپنا منہ پیٹ رہے ہیں. کیا حال کیا آپ نے ان کا؟ بغیر بتائے، بغیر پبلک ہیئرنگ کے نیپرا نے اضافہ کر دیا. حکومت سو رہی تھی، حکومت کو نہیں پتا تھا. آئی ایم ایف سے معاہدہ تھا تو معاہدے کی تفصیل سامنے کیوں نہیں لاتے؟ ساری تفصیل سامنے لے کے آئیں. آئی ایم ایف سے معاہدہ چھپ کر نہیں کیا جانا چاہیے. ادائیگی تو عوام نے کرنی ہے، آپ نے تو صرف خرچ کرنا ہے. ادائیگیاں عام لوگ کریں گے. اور اس میں یہ کہنا کہ یہ بڑھا چڑھا کر کیا گیا، اس کے لیے ایک بڑی عجیب سی مثال دی کہ اگر اسکول کا ایک ٹیچر ہے، اس کے بچے پڑھتے ہیں تو اس کو بھی رعایت ملتی ہے، اس لیے وابڈا کے ملازمین کو بھی بجلی مفت ملنی چاہیے. یہ کیا دلیل ہے؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ چونکہ پی آئی اے کے جہاز میں ان کے جو عملے کے والدین اور ماں باپ اور بیوی بچے جو ہے وہ سفر کر سکتے ہیں مفت، کیونکہ وہ وہاں پہ ملازم ہیں. اچھا جی، تو جو اسٹیٹ بینک میں لوگ کام کرتے ہیں ان کو تو پھر اسٹیٹ بینک میں سے حصہ ملنا چاہیے. یہ کوئی ایسی ریلوے کے ملازم ہے، ریلوے کے ملازم مفت سفر کرتے ہیں کیونکہ جی وہ ریلوے کے ملازم ہے، لہٰذا ان کے خاندان کے لوگ سفر کرتے ہیں مفت. یہ کوئی طریقہ ہے؟ ایک چیز جو غلط ہے اس کو آپ صحیح ثابت کرنے کے لیے کتنی بھونڈی مثال دے رہے ہیں. افسوس ہوا مجھے. میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بڑے فریش اور جدید قسم کے خیالات کے حامل ہوں گے. آپ نے کہا کہ ایک ٹیچر کا بچہ جو ہے وہ ٹیچر کی وجہ سے اس کو رعایت ملتی ہے، لہٰذا بجلی بھی مفت ملنی چاہیے. مجھے پتہ ہے آپ نے یہ نہیں روکنا، آپ میں دم خم نہیں ہے، آپ روک نہیں سکتے. لیکن یہ اگر عدالت میں یہ چیز چلی جائے، کوئی عدالت تو ایسا کام کرے کہ جتنے مفت بھرے ہیں ان کو نکیل ڈالے، جتنے مفت بھرے ہیں. سرکاری گاڑیاں اسلام آباد میں ایسے گھوم رہی ہوتی ہیں جو بیگمات کو لے کر، خاندانوں کو لے کر، اور تفریح گاہوں پہ. مری تو بہت قریب ہے، وہاں پہ تو آپ ٹول پلازا پہ کھڑے ہو جائیں، آپ کو سبز رنگ کی بہت گاڑیاں نظر آئیں گی اور سبز رنگ کی نمبر پلیٹ کی. اور اب تو سبز رنگ کو بھی بلیک اینڈ وائٹ کر دیا گیا ہے، لیکن چونکہ سرکاری نمبر پتہ چل جاتا ہے تو وہ آپ کو سرکاری گاڑیاں نظر آئیں گی، بچوں کو اسکولوں سے لاتے ہوئے، مارکیٹوں میں جاتے ہوئے، اتوار بازاروں میں اور سپر مارکیٹس میں، سب جگہ نظر آئیں گی. کوئی چیک نہیں ہے. حالانکہ سرکاری گاڑی کی موومنٹ لاگ بک پہ ہوتی ہے، کوئی چیک نہیں کرتا. تو یہ مال مفت دلے بے رحم. یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا
کہ ہر کوئی اس کو نوچ نوچ کر کھائے۔ اب میرا خیال ہے آپ کو میرے یہ باتیں ساری سامنے آگے ہوں گی، جو میں نے آپ کو سے شروع میں کہا، والدین کی تنہائی کا ذکر کیا، پھر آپ سے بندیال کی بڑک کی بات کی، معیشت پر بات کی، اور کاکڑ صاحب کی سرد موری کا قصہ بھی بتایا میں نے۔ اس کے بارے میں اپنی رائے تو دیجئے، پسند آیا ہو تو لائک کیجیے گا اور دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ بڑی نوازش، اللہ نگہبان۔